بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. خوش آمدید کہا پورے پاکستان نے سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو, اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے جماعت اسلامی کو الوداع کہہ دیا. اب پتہ چلے گا کہ یہ کیوں الوداع ہوا, اس پہ بات کریں. پھر بہت ہو گیا, اب فتنہ الخوارج کا خاتمہ کر کے دم لیں گے, یہ کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کا. اس کے بعد جیل میں بیٹھا شخص دہشت گردوں کا چیف اسپانسر ہے, یہ کہنا ہے جی وفاقی وزیر داخلہ عطا تارڑ کا. اور پھر سہیل آفریدی آ گئے سی ایم کے پی کے, اس کے لیے بھی آج عطا تارڑ نے کہا ہے کہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں سی ایم کے پی کے جو آئے ہیں. اور اس سے پہلے بھی علی امین گنڈا پور صاحب پر بھی بڑے متعدد الزامات لگے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی جو پالیسیز ہیں جو پارٹی کی اس کے اکارڈنگلی وہ سیاست نہیں کرتے. اس پہ بھی بات کریں گے. پھر بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان قومی خزانے پر بوجھ اور غیر فعال سرکاری اداروں کی نجکاری جلد مکمل کرنے کی وزیر اعظم نے ہدایت دے دی ہے, اس پہ بات کریں گے. پھر بات کریں گے لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال. ایک ماہ کے اندر سندھ میں 2 بڑے صحافیوں کا قتل بھی ہوا. ایک کا نام تھا امتیاز میر, دوسرے کے ایک صاحب تھے طفیل صاحب, جن کو گھوٹکی میں پھر گولیاں مار دی گئیں. تو وجہ کیا ہے؟ جو پبلک کا ایمبیسیڈر ہے, جو عوام کا ایمبیسیڈر ہے, اگر اس کو مارا جائے گا, اس کو نہیں بولنے دیا جائے گا, تو پھر کیسے یہ معاملات ایوانوں تک پہنچیں گے؟ کراچی سے لے کے وفاق اور انٹرنیشنلی معاملات کیا ہو رہے ہیں. غزہ کا معاہدہ بھی امن معاہدہ جی طے ہو گیا, اس پہ بڑے تحفظات حافظ نعیم صاحب کو بھی ہیں. تو حافظ نعیم صاحب کو جو تحفظات ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے. پہلے ذرا اسٹوڈیو میں جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کرا تھا. چلو مرکزی مسلم لیگ سے جی احمد ندیم اوان صاحب نے جوائن کیا, آپ صدر کراچی کے. سر خوش آمدید. احمد بھائی آپ کو شو میں. ان کے ساتھ معروف بزنس مین اور سماجی شخصیت محمد اشرف میمن صاحب نے جوائن کیا. سر آپ کو بھی خوش آمدید. میمن صاحب سنوائیں جی کیا کہہ رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب اباؤٹ فلسطین غزہ امن معاہدے پر, ان کی کیا ریزرویشن ہے. اور پھر ہم پی ایم ایل این سے پروڈیوسر صاحب ذرا راجہ انصاری صاحب کو بھی لائن پہ لیں, وفاق کے نمائندے ہیں آپ سندھ سے جو کہ برج کا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کو بھی لائن پہ لیں. تو ان سے بھی ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں. سنوائیں جی کیا کہہ رہے ہیں حافظ نعیم صاحب. میں پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف سے کہ اس 20 نکاتی امن فارمولے میں فلسطینی ریاست کی کہاں بات کی گئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پورے امن منصوبے میں ویسٹ بینک کہاں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پورے منصوبے میں جو اصل فریق ہے غزہ کے عوام اور ان کے صحیح ٹرو نمائندے حماس, وہ کہاں ہیں. بلکہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ان کی پسندیدہ فلسطینی اتھارٹی بھی کہیں موجود نہیں ہے. گویا فلسطینیوں کو ایک طرف کر کے جنگ بندی کا جو معاہدہ کیا جائے گا وہ کتنا پائیدار ہوگا. اور میں حیران ہوں کہ ایک طرف پاکستان, ترکی, سعودی عرب اور قطر اور دیگر ممالک کا وہ اعلامیہ ہے جس میں فلسطینی ریاست کی بات کی گئی ہے, جس میں فلسطینیوں کو فریق بنانے کی بات کی گئی ہے. اس اعلامیے کے برخلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک امن منصوبہ پیش کر دیا اور شہباز شریف نے اس کی 100% تائید کر دی. یہ امریکی غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ چاپلوسی نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ جبر اور 66,000 لاشوں پر جبرن جو بات کی جا رہی ہے یہ کسی صورت میں بھی انسانیت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. اس لیے میں پوری دنیا کے باضمیر انسانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں. حافظ نعیم صاحب نے جن شکایات کا اظہار کیا وفاقی نمائندے سے پوچھ لیتے ہیں. راجہ انصاری صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. غالباً ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. یہی سوال پوچھ لیتے ہیں نا, اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں میرے ساتھ مرکزی مسلم لیگ کے نمائندے احمد ندیم صاحب, کیا ایگریڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جن معاہدے کی بات کی ہے, ماضی گواہ ہے کہ کب اسرائیل اپنے معاہدوں کے اوپر قائم رہا ہے اور کب اسرائیل نے جو ہے نا یہ امریکہ کی بات مانی. ابھی جب پچھلے سال اسی غزہ کے اوپر معاملہ ہوا تھا تو معاہدہ شکنی تو اسرائیل نے کی تھی, اس پہ امریکہ کچھ نہیں کر سکا. اور پھر قطر کے اوپر جو حملہ ہوا, دفاعی معاہدہ قطر کے ساتھ امریکہ کا تھا, امریکہ اس وقت کچھ نہیں کر سکا, تو یہاں پہ کیا کرے گا, یہ ایک سوال ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ اور ہے کہ یو این اور فلسطین کی جو جد و جہد ہے اس کو دہشت گردی قرار نہیں دیتی. آپ تحریک کو تو دہشت گردی قرار نہیں دیتے, حماس کو دہشت گرد قرار دینے کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں حماس اسلحہ رکھے جو 84,000 ٹن بارود جنہوں نے برسایا ہے اور جو ابھی تک مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں, جنہوں نے پورا غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے, ان کو بارود رکھنا, اسلحہ رکھنے کی بات ہی کوئی معاہدے کے اندر نہیں کی جا رہی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ یک طرفہ کیوں کیا جا رہا ہے. اس کے اندر یہ تو طے ہے کہ اتنے عرصے کے اندر جو ہے وہ یہ کام
معاملہ ہو جائے گا اور اتنے قیدیوں کو جو یہودی قیدی ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، مگر دوسری طرف جو ہے نہ فلسطینی ریاست کی بات ہے، نہ فلسطینی قیدیوں کی بات ہے، نہ فلسطین کی جو یہ ناکہ اس کا بندی ہے۔ مطلب حافظ نعیم کی اسٹیٹمنٹ سے آپ ہم ایگری ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تمام اس حوالے سے اس بات کے اوپر ہیں کہ ہم یہودی پلڑے میں وزن ڈالنے والی بات نہ کریں۔ آپ مذاکرات ہوتے ہیں برابری کی سطح پہ اور فلسطینیوں کو ترجیح دیں، فلسطینیوں کے امنگوں کے مطابق یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ بتائیں کچھ، اشرف میمن صاحب آپ مطمئن ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں؟ بات تو مطلب ہم لفظوں کے لحاظ سے تو بہت اچھی باتیں کر جاتے ہیں، عملاً ہمارا جتنا بھی مسلمانوں کا جو کردار ہے نا، انکلوڈنگ پاکستانی عوام کے، اچھا، وہ احتجاج آپ کو جو نظر آتا ہے نا 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا، یا ہم کچھ چیزوں پہ ہم جو ہے احتجاج کر کے یا اس کی جو ہے وہ تردید کر کے یا اس کی جو ہے پرچیزنگ نہ کر کے اپنا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو مجموعی جو کردار ہے وہ تو شرمناک ہے بحیثیت مسلمان۔ ہم مسلمان پہ تو سب سے پہلے لازم ہے جہاد، کسی مسلمان کا قتل ہونا، ناگناہ بے گناہ قتل ہونا ہمارے قرآن نے ہمیں فرمایا ہے، اور بات ساری اس سے آگے جاتی ہے۔ بات کیا ہے کہ یہ دیکھیں ابھی حماس نے اس ایگریمنٹ پہ سائن کر دیا ہے۔ اچھا میں بات کرتا ہوں 1967 کی، آپ 1967 سے آپ دیکھیں وہ دن بدن وہ اپنے قابض ہوتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو 1967 کہاں ہے اور 2025 کہاں ہے؟ تو کون سی سرزمین فلسطینیوں کو مل رہی ہے اور کتنی پابندیوں کے ساتھ مل رہی ہے؟ تو یہ کسی کو بھی بات کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے بات تو کر لیتے ہیں، وہ رسم ایک نبھا لیتے ہیں۔ عملاً جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، جب کہیں بات ہوتی تھی تو بات ایسے کی جاتی تھی کہ اگر سب مسلمان یکجا ہو جائیں تو اپنی یورین اپنی پیشاب میں تھوڑی سی بات ہلکی کرنے لگاؤں، وہی اگر اس کی طرف کر دے تو وہ ڈوب جائے گا اسرائیل۔ یہ مذاق خیز بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ ہمارے سامنے 66,000 لوگ شہید نہیں ہوئے، یہ 3 لاکھ لوگ شہید ہیں۔ آپ دیکھیں زخمی کتنے ہوئے ہیں، کتنی فیملیز جو ہے بے گھر ہو گئی ہیں، ان کو معاشی، جسمانی، ذہنی جو کوفت اور مسائل ہیں وہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے اس وقت۔ اچھا مائٹ از رائٹ، ابھی جو ہمارے ساتھ ہے اس ملک کے ساتھ نہیں ہے، یہ دنیا میں قانون بن گیا ہے کہ جو فورس جس کی طاقتور ہے وہی حکومت کرے گا، وہی اپنے فیصلے کرے گا۔ بات یہاں کے بھی ختم نہیں ہوتی، بات اس سے آگے آتی ہے۔ دیکھ قطر نے ایک اپنے اسلامی ممالک کو بلایا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہم اپنی یونٹی شو کرتے ہیں۔ 4 دن بعد جب وہ قطر کے جو ہیں سربراہ وہ جب جاتے ہیں تو اپنے امریکہ کے جو صدر ہیں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر تو بڑی اچھی رہی ہے، لفاظی ہماری ہر جگہ، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا بیان دیا ہے، لیکن عملاً جب ہم اپنے اس پہ آتے ہیں تو کہیں پہ بھی ہم نظر نہیں آتے بحیثیت مسلمان۔ ہم سے تو بہتر آپ کے یورپ کے لوگ ہیں، اسپین کے لوگ ہیں، برازیل کے لوگ ہیں، آپ کے دنیا کے وہ ممالک ہیں جو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، اور ان ملکوں کے پالیسیوں کو چینج کروا دیا انہوں نے، بائی فورس چینج کروا دیا۔ ہم تو اپنی بات جو کر رہے ہوتے ہیں ایک رسم نبھا رہے ہوتے ہیں، 1 گھنٹے کی تقریر یا آدھے گھنٹے کی تقریر، ہمارا کھانا پینا بھی کیسے ہم سے ہو جاتا ہے، ہم دنیا کی ساری نعمتیں کیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ مشتاق صاحب کیسے جماعت اسلامی کیوں چھوڑ گئے؟ نہیں وہ دیکھیں وہ پولیٹیکل، دیکھیں پولیٹیکل ہم جو ہے نا یہ ایشوز ہمیں اس لیے وہ ابھی دیکھیں ایک یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ شطرنج کا کھیل ہے، کبھی ایک کھلاڑی کو کبھی دوسرے کھلاڑی آپ کو الجھایا جاتا ہے۔ آپ کا اصل جو مقصد ہے آپ کا دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کی دنیا آپ کے لیے نہیں ہے۔ جس نے اپنے دین کے ساتھ اپنے معاملات رکھے وہ دنیا اور آخرت دونوں سنوار گیا، دونوں سنوار گیا۔ احمد صاحب یہ چونکہ پاکستان اس وقت لیڈ کرنے کی پوزیشن میں تو ہے نا، تو یہ اپریشیٹ تو کریں گے نا کہ ہماری گورنمنٹ لیڈ کر رہی ہے۔ دیکھیں اس بات پہ تو جو پاکستان نے جس طرح ان دیگر اسلامی ممالک کو اپنے ساتھ لیا ہے اور پھر حماس نے اس معاہدے کو قبول کیا ہے اور سارا کچھ کیا ہے، میں کہتا ہوں 2 سال کے اندر جو اس وقت نسل کشی وہاں چل رہی تھی، جو وہاں پہ بارود گرایا گیا، سارا کچھ کیا گیا، اس جنگ کو روکنا یہ ایک ضروری کام تھا، مگر اس کے جو ذیلی چیزیں ہیں ان سب کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جب یہ والی بات کرتے ہیں تو اس میں فلسطین کی جو ریاست، فلسطین کل بھی فلسطین تھا، آج بھی ہے اور یہ آئندہ بھی رہے گا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور ہم یہ کہیں کہ 2 ریاستی حل کی طرف ہم آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت جا کے ہم اپنے معاملے کو، اپنے موقف کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جنگ روکنا، مسلمان یعنی ناحق جو قتل ہو رہا تھا، میں کہتا ہوں کہ بارود سے جو لوگ بچ گئے تھے وہ اس وقت
भूख से मर रहे थे, जो जिनको खाने को कुछ मिल गया, मेडिसिन ना मिलने की वजह से वबाई अमराज वहां पे बढ़ रहे थे, उससे मर रहे थे। ये सबसे ज्यादा जरूरी था कि इस वक्त इस काम को रोका जाए, मगर उसके साथ मौकफ को ढीला ना किया जाए। यूएन के अंदर हम बैठे हुए हैं, हम दीगर ममालिक के साथ लेके बात करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को बुनियानुल मरसूस के बाद एक वकार दिया है, इज्जत दी है, दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, 57 इस्लामी ममालिक के अंदर बड़े भाई का रोल है, और लोग उम्मीद रखते हैं फलस्तीनी। जब हमने एटमी धमाके किए थे 98 में, तो हमसे ज्यादा खुशी फलस्तीनियों ने मनाई थी। वो ये समझते थे कि ये इस्लामी बम है और ये हमारी हिफाजत करेगा। मैं समझता हूं उस ताकत के साथ हमें खड़े होकर अपना भरपूर रोल अदा करना चाहिए, अपने रोल को भी मजबूत करना चाहिए, और अपना जो मुआहदा और बाकी चीजें हैं इसको अब अगले कदम के ऊपर बढ़ना चाहिए। मुस्लिम ममालिक की अफवाज को वहां होना चाहिए, ताकि वो जो इसराइल की तरफ से हर गुजरते दिन के साथ जो वहां पे बदमाशी की जाती है उसको रोकने वाले मामले वहां पे किए जाएं। और आलमी, मैं सिर्फ मुसलमान ममालिक की बात नहीं करता, मैं तो कहता हूं कि ये जो कुत्ते और बिल्ली के हुकूक की बात करते हैं, उनको हेली से रेस्क्यू करने की बात करते हैं, लाखों लोग यहां पे हैं। इंसानियत के ऊपर पूरी दुनिया के ममालिक को आना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की मेमन साहब ने कि इस वक्त मगरबी ममालिक के अंदर, दीगर ममालिक में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे किए जा रहे हैं। यही बुनियाद है कि हम इस वक्त इंसानियत की बुनियाद पर खड़े हों और इसराइल को इस काम से रोकें। बहुत खूबसूरत बात की। और वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज किस सिमत जा रही हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वो जो जिसके लिए इशारतन कहा जा रहा था कि ये मामला सेट हो जाएगा, और गालबन सिंध और वफाकी हुकूमत एक पेज पर आ चुके हैं। एक वक्फा लेते हैं जी, और वक्फे के बाद प्रोग्राम की मजीद स्टोरीज पे बात करके वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और फ़ोन कॉल पे हमें ज्वाइन किया है, टेलीफोन लाइन पे आ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब। मुतादिद अदवार आपने मुल्क की सहाफ़त और सियासत के देखे हैं, और माजी उनका भरा हुआ है उनके तजुर्बात से। सर खुशामदीद कहेंगे मज़हर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। मज़हर अब्बास साहब, सुहेल आफरीदी सीएम केपीके के लिए नामजद हो गए, और वफाकी हुकूमत का कहना ये तो दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। केपीके में पहले ही बड़ी दहशत गर्दी है, तो क्या दहशत गर्द भी सीएम बन सकता है क्या? जी, सुहेल साहब जो हैं जमरूद से ये एमपीए हैं। ये जो इलाका गैर था, जो अभी पहले इलाका गैर में होता था, ये फाटा जब खत्म हुआ तो ये इसमें आ गए, केपीके के अंदर आ गए। यंग लड़का है और पढ़ा लिखा भी है और एनर्जेटिक भी है। अब क्योंकि वो जो थे आपके गंडापुर साहब, उनका भी स्टेटमेंट चल रहा है। मैं क्योंकि इस्लामाबाद में हूँ, बहुत नजदीक से चीजें देख रहा हूँ। अभी मैं नेशनल असेंबली से आया हूँ, वहां भी गौर साहब से मुलाकात हुई है, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी वालों से मुलाकात हुई है। तो उनका ये कहना है और गंडापुर का हमारा लीडर सिर्फ एक ही है, वो है इमरान खान, और उसने मुझे हुक्म दिया और मैंने रिजाइन कर दिया। अब इनकी बात जो है, शाहिद साहब है, एनर्जेटिक है, और ये अभी जो हमें कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि बड़ा उसमें से स्मेल आ रहा है, समझे, बदबू आ रही है, ठीक है। तो वो ये नजर हमें आ रहा है कि इसको जो बहाना बनाया जा रहा है, क्योंकि हर आदमी कहता है कि भाई गंडापुर को ही होना चाहिए था, उसका सॉफ्ट कॉर्नर था गंडापुर का इस्टेब्लिशमेंट वालों के साथ, ठीक है। तो क्योंकि वो उसने आज से 3 महीने पहले कहा था कि मैं अगर 3 महीने में इमरान खान को गिरफ्तार और रहा नहीं करा सका, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो ये रिजाइन कर दूंगा। तो 3 दिन 4 दिन पहले ही उसकी नहीं, तो कैसे रहा, नहीं ये सॉरी फॉर इंटरप्ट, कैसे रिहा करवा सकते हैं सीएम इमरान खान साहब को? वो तो अदालतें छोड़ेंगी ना उनको। वो आपकी बात सही है, मैं बात मान रहा हूँ, लेकिन हाँ। उनकी मैं एक स्टेटमेंट याद ला रहा हूँ। इसका मतलब आपका जो कहना है कि अली अमीन गंडापुर का सॉफ्ट कॉर्नर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ था, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, ठीक है। बाद में आके और यहाँ से भाग गया था, और उसकी और ये बताया ना, ये सुहेल आफरीदी जो सीएम केपीके हैं, ये वाकई दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? नहीं जी, दहशतगर्द ऐसे नहीं है। देखिए बात सुने, ये सारे लोग जो हैं हमारे पाकिस्तानी हैं, अच्छा। चाहे वो बलूचिस्तान वाले हों, चाहे केपीके वाले हों। केपीके के अंदर जो है कोई दहशतगर्दी नहीं है। दहशतगर्दी सरहद के उस पार से होती है। अच्छा। आपके पाकिस्तान में पिछले 75 साल से यही पठान थे जो आपकी सेकंड लाइन थी आपकी आर्मी की, और ये यहाँ पे होती थी। सर, ये भी पीटीआई पर इल्जाम है मज़हर अब्बास साहब के वो भत्ते देते रहे हैं वहां कलअदम तंजीमों को। ये इल्जाम है, इल्जाम तो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे हैं, पीपल्स पार्टी में भरे पड़े इल्जाम के। अभी कल परसों में हम यहाँ पे आपस में घूम रहे हैं, हमारी पर्चियां बटी हैं कराची में,
अच्छा। आर्मी चीफ को कहा है कि कराची में फिर पर्चियां शुरू हो गई हैं। जो 18 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बैठी हुई है उसके दौर में पर्चियां बट रही हैं, तो आपका कहना उन पे इल्जाम है कि वो भत्ते देते रहे। देखिए वो एक चीफ मिनिस्टर आए हैं, अभी हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो किसी तरह ये है इसको प्रोलोग किया जाए कि वो गवर्नर साहब जो है आज भाग के वो इस्लामाबाद आ गए हैं और उनकी पीपल्स पार्टी गवर्नर साहब, ताकि इसको किसी तरीके से खींचें और कोई ना कोई गेम चलाएं। देखिए गेम इसलिए नहीं चल सकता कि वापस मजाक तुम छोड़ की। ठीक है, ठीक है। तो बात ये सूरत हाल है और उनको आने देश में क्या खराबी है अगर वो चले जब आप उनके पास मेजॉरिटी है, डबल मेजॉरिटी है, उनको आने दें, आपको क्या तकलीफ है? ठीक है, नहीं करते हैं तो आम खुद फेंक देगा उठा के उनको। ये कौन सी बात है कि नहीं वो दहशतगर्द है? दहशतगर्द ऐसे नहीं होता है, कोई इलेक्टेड बंदा है। अच्छा, एक लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा, हाफिज नईम साहब ने बड़े शिकवे किए हैं, उन्होंने ये भी शिकवा किया कि इमरान खान मजम्मत तक नहीं करते फलस्तीन के लिए। ये क्या है कि ये पता नहीं उनको कोई अमेरिका से और इसराइल से कोई इनको सपोर्ट की कोई ख्वाहिश है या ये इंतजार में है कि वो हमारे छुड़वा लेंगे हमें? फलस्तीन के हक में इनको ट्वीट करनी चाहिए थी, बट नाराज नजर आए। नहीं, आप मुझे बताएं वो उनकी हैसियत ही क्या है? उन्होंने सिंगल स्टेटमेंट दी। मैं कह रहा हूं जमात इस्लामी का ये माशाल्लाह हमेशा फेल की होती है कि उनको वक्त पे फैसला नहीं पड़ता ही नहीं है वो। अच्छा। देखिए एक वो क्या करेगा, वो क्या करेगा? आप तो बाहर थे ना, जमात इस्लामी के साथ बाहर थे ना, तो ये स्टेटमेंट दे थे। इन्होंने तो अपने मेरे भाई वो खुद बेचारा खुद गया है जमात एस्टेब्लिशमेंट की बीटी में हमेशा से कही है, आज की बीटी में वो एस्टेब्लिशमेंट की भाई तो जो आजाद घूम रहे हो, आपके ऊपर कहा है कि आप मुल्ला पार्टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मजहर बास साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया। और लम्हा फ़िक्रिया है ये कि सीएम इतनी बड़ी सूबे का और फिर उसके लिए वफाकी हुकूमत कहे कि ये दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो फिर आप KPK की आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जो पूरे सूबे को होल पावर रखता है, सारे इदारे 18th अमेंडमेंट के बाद उसके मातहत हैं, और वो अगर KPK के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है तो ये किस सिमत जा रहे हैं? और फिर राजा अंसारी साहब लाइन पे आ गए, PMLN का आप मौक़िफ़ देने के लिए आए और सिंध के लिए आप वफाक के स्पेशल नुमाइंदे। सर खुश आमदीद कहेंगे शो में राजा साहब। बहुत शुक्रिया आपका। राजा साहब, CM KPK सुहेल आफरीदी साहब दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ये कहना है आपकी हुकूमत का, ऐसा ही है? जी, हमारे कहने के बात नहीं है, बात यह है कि उनके तमाम तकारीर आप उठा के देख लें, उनके सोशल मीडिया पोस्ट देख लें, वो हमेशा ना सिर्फ दहशत गर्दों के साथ सॉफ्ट कॉर्नर क्या बल्कि वो हमेशा पाकिस्तान को तोड़ने की बात और आज़ाद KPK की बात करते रहे हैं, वो पख्तूनिस्तान की बात करते रहे हैं, वो पाकिस्तान की असास और उसके नजरिए के खिलाफ बात करते रहे हैं। वो तो अपने आप को गद्दार कहलाते हुए फख्र महसूस करते हैं। माजी में आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब एक बड़ा अवामी रेला लेके इस्लामाबाद में एंटर हुए थे, तब आपकी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम गवर्नर रूल नाफिज करेंगे। तो अगर इस तरह के खदशात हैं तो फिर उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, गवर्नर रूल मैं समझता हूं कि वो भी जरूरी है। इस तरह के जब अहकामात या इस तरह के हालात हो जाएं तो गवर्नर रूल भी जरूरी हो जाता है और उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आईन में उसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हम मैंडेट का एहतराम करें, लोगों के मैंडेट का एहतराम करें। कुछ भी है KPK में इस वक्त एक जमहूरी हुकूमत जरूर है। मैं जमहूरी इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोगों के वोट से बनी है। ठीक है, तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। ठीक है, बहुत दफा हो गया। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्ट। राजा अंसारी साहब, चूंकि वफाक और सिंध के मामलात ऑलमोस्ट तय हो गए और आप मतलब माफ़ी की डिमांड की जा रही थी सिंध हुकूमत की तरफ से, मरियम साहबा कह रही थी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, और अचानक क्या हुआ कि आपके वफाकी वज़रा सीनियर अकाबरीन सब आके सरे तस्लीम में खम हो गए, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के पैरों में हाथ पांव जोड़कर पहुंच गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना पैरों में गिरे हैं, ना हाथ पांव बांधे हैं, ना ही माफी की कोई ऑफिशियली कोई डिमांड की गई। लोग करते हैं, कौमी असेंबली में तकारीर भी होती हैं, टेलीविजन पे बैठ के बहस मुबाहिसा भी होता है,
لازمی بات ہے میڈم وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک اسپیچ کی وجہ سے اور اس کو لے کے پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے تنقید ہوئی، بلکہ میڈم کی جو اسپیچ تھی اس سے پہلے ہی پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کی لوکل قیادت تھی انہوں نے بہت نہیں آپ نے شاید پھر نہیں دیکھا، آپ کی طرف سے آپ پنجاب موومنٹ کے لوگ بن گئے تھے اور یہاں پہ سندھو دیش کے لوگ بن گئے تھے اور یہاں مرسو مرسو کے نعرے تھے اور وہاں پہ نعرے تھے وہی پرانے جاگ پنجابی تیری پگنو لگ گیا داغ، پھر اچانک سب صحیح ہو گیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سنیں گے تو میں آپ کے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر دے سکوں گا. تو وہ چیزیں ہوئیں بالکل، اس میں سب لوگوں نے دیکھا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ آفیشلی یعنی کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے آصف زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی جانب سے معافی کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں آئی تھی. نہ ہی ہماری جو مرکزی قیادت ہے محترم وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب، نہ ہی ان کی جانب سے کوئی اس طرح کا جسچر دیا گیا. بلکہ جب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، آپ کو پتا ہے وہ غیر ملکی دوروں سے واپس آئے اور بڑی فتوحات لے کے آئے، تو صدر مملکت سے ویسے بھی ان کی ایک میٹنگ طے تھی اور آنا تھا، اور یہ بڑا اچھا ہو گیا ٹائملی کہ صدر مملکت سے بیٹھ کے ایک میٹنگ ہو گئی، کیونکہ آصف زرداری صاحب کو چیئرمین بھی پیپلز پارٹی کے، تو اس ملاقات میں یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی اور پھر قیادت نے میسج دے دیا اپنے تمام جو لوگ ہیں ان کو کہ بھائی اب یہ بیان بازی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اس سے جو ہے وہ جگ ہسائی ہوگی اور اس سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی بلکہ دوسرے جو مخالفین ہیں ان کو فائدہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں قیادت نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. ویسے بھی میں پہلے کئی جگہ پہ یہ بول چکا تھا کہ قیادت کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، اچھے مراسم ہیں، جب ملیں گے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. راجہ انصاری صاحب نے پی ایم ایل این کا موقف دیا اور آپ نے سنا یہی ہو مطلب پریڈکشنز کی جا رہی تھی، ایک بحث تھی سوشل میڈیا پہ. یہاں ٹائم نہ ضائع کریں، یہ کچھ عرصے بعد تھوڑا سا تڑکا لگے گا، اس تڑکے کے بعد شیر شکر ہو جائیں گے سب. سر ہم تو سمجھتے ہیں کہ اصل جو ایشوز ہیں ان سے توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی ایک بڑا اچھا کھیل کھیلا گیا. ڈرامے بازی تھی، ٹوپی ڈرامہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو سندھ میں بیٹھا ہوا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صحت کا نظام اتنا اچھا ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں گے، وہاں جو کچھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. مگر جو یہاں پہ ہماری پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم ترقی کا جو مقابلہ ہے بلکہ ہم سندھ کی طرح پورے پنجاب کو ترقی دیں گے، اللہ نہ کرے پنجاب والوں پہ بھی ایسا وقت آئے کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ جا کے یہ سارا سلسلہ کرے اور اس کو منجو دڑو بنا دے. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو تو ادھر توجہ دینی چاہیے. میں کراچی کا شہری ہوں اور میں کراچی میں رہتا ہوں. جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ پنجاب کی طرف رخ کر کے جو بات کر رہے ہیں، آپ ادھر اپنے گریبان میں جا کے اپنے علاقے کو دیکھیں. یہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کی گواہی تو آپ کو کراچی میں رہنے والے، سندھ میں رہنے والے لوگ دیں گے کہ اس وقت صورتحال ہے کیا. تو آپ بھی تو کچھ کر رہے ہیں نا، آؤ سنبھالیں کراچی. دیکھیں ابھی اور آپ لوگوں کو بھی کراچی یاد آ گیا. ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. آواران کا زلزلہ آیا، میں یہاں سے جب آواران گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کوئی بنیادی سہولت وہاں پہ موجود نہیں ہے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ کراچی سے آواران کا سفر 7 گھنٹے کا ہے مگر اس میں جو ترقی کا فرق ہے یہ 7 صدیوں کا ہے. اور جب آواران کا شہری کراچی آ کے دیکھتا تھا کہ یہاں پہ جو روشنیاں ہیں اور یہ اتنا بڑا شہر ہے تو کہتا ہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں. آج تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ کراچی جہاں پہ ٹرام چلتی تھی، جہاں ڈبل ڈیکر بسیں چلتی تھی، جہاں پہ سرکولر ریلوے ہوتی تھی، جہاں بہترین ٹرانسپورٹ کا نظام تھا، جہاں کی سڑکیں دھلا کرتی تھی، جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، آج اس شہر کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہاں کا شہری اٹھ کے اب یہ سوال کرتا ہے کہ بندرگاہ یہاں پر ہے، سب سے زیادہ وسائل یہاں سے جنریٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے آ رہا ہے، ہر طرح کے ٹیکسز ہم دیتے ہیں، اس کے باوجود کراچی میں ہمیں کیا مل رہا ہے. اچھا پروڈیوسر صاحب، اقبال صاحب کی کال آ رہی ہے، وہ لائن پہ آ چکے، ذرا ان کو کال کریں. میں ذرا میمن صاحب سے جب تک موقع میمن صاحب، یہ واقعی سب چل رہا تھا، پلانٹڈ تھا؟ یہ ایک خبر تو اس طرح سے بن جاتی ہے کہ دیکھیں یہ بہت ساری باتیں ہو رہی تھی نا. عمران خان صاحب کی جو اپنے جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو ان کو فیسلیٹ کہہ رہے تھے یا جو کہہ رہے تھے کہ ان کے فیصلے ہو رہے تھے، تو اس میں بہت کچھ ایسا نظر آ رہا تھا کہ شاید ایسا کچھ ہو جائے کہ بہت جلدی وہ رہائی کی طرف جانے والا سلسلہ تھا.
تو کچھ باتیں اس طرح کی سینئر لوگ کرتے رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بات بنتی نظر آ رہی ہے. اچھا کمپیریزن جب ہم پنجاب سے کر رہے ہوتے ہیں سندھ کو تو ہم سندھ کو 18 سال سے دیکھ رہے ہیں جو کراچی کا باشندہ ہے. آپ بھی مطمئن نہیں ہیں پیپلز پارٹی سے, اس کا مطلب یہ دیکھیں عام شہری کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو وہ سفر کر رہا ہے, کراچی کا جو شہری ہے وہ مکمل طور پہ کراچی کے جو آپ کی جو پروگریس ہے وہ ڈکلائن پہ ہے, پروگریس بڑھ ہی نہیں رہی بلکہ اور نیچے آ رہی ہے. اچھا اس کا مجموعی طور پہ اثرات کیا پڑ رہے ہیں کہ یہاں کا کراچی کا شہری یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے تیسرے درجے کے شہری ہیں, یہ سمجھ احساس محرومی میں آ گیا. میں پوچھ لیتا ہوں اقبال صاحب نے جوائن کیا پیپلز پارٹی سے, خوش آمدید کہیں گے اقبال صاحب. جی بہت شکریہ. اقبال صاحب آپ پر یہ الزام ہے کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہے ہیں آپ نے شکارپور مورو سارے ایک ساتھ ملا دیے, اب ان کی بھی احساس محرومی ختم ہو گئی, سب ایک برابر ہو گیا ہے. کراچی اب انٹرنیشنل سٹی نہیں رہا, کوئی سڑک ایسی نہیں ہے کہ جو ٹریول کرنے کے قابل ہو. تو یہ اتنے الزامات کیوں لگ رہے ہیں آپ لوگوں پر؟ اب تو میئر بھی آپ کا ہے, تاریخ نے آپ کا ساتھ دے دیا, سندھ آپ کی حکومت آپ کی, میئر آپ کے, ایم پی ایز آپ کے, اوپر پھر وفاق کے کلیدی اتحادی بھی آپ, کیا کہیں گے؟ ساجد یہ الزام کون لگا رہے ہیں؟ سر یہاں پہ بیٹھے ایک سماجی رہنما ہے اور احمد صاحب مرکزی مسلم لیگ سے. اچھا دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے. اچھا الزام بھی وہ لگا رہے ہیں جو کبھی عوامی, جنہوں نے عوامی سیاست کی نہیں. اگر عوامی سیاست کی بھی تو کوئی عوامی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے ان کا. لیکن بات ہم پیمانے کراچی شہر کے لوگ پیپلز پارٹی سے تنگ ہیں, پیپلز پارٹی سے ناخوش ہیں. ٹھیک ہے کراچی میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور کراچی کے اندر ترقیاتی کام ہونے کے حالات بھی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں کوئی کہنے میں مجھے کوئی قواعد بھی نہیں ہے کہ شہر میں ترقیاتی کام کی وجہ سے دھول مٹی ٹوٹی سڑکیں جگہ جگہ موجود بھی ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شہر کراچی کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ناپسند کرتے ہیں یا شہر کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی سے نفرت کرتے ہیں. اس کا پیمانہ کیا ہے ساجد؟ اس کا پیمانہ کسی بھی لحاظ کا, کسی بھی نوعیت کا ہونے والا الیکشن ہوتا ہے, چاہے وہ جنرل ہو, چاہے بلدیاتی ہو, ضمنی الیکشن ہو. ابھی حال ہی میں صوبہ سندھ میں میرے خیال 23 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اور 23 میں 17 سیٹوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی. اور کراچی میں جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں زیادہ تر سیٹوں میں ایک آدھ سیٹ پہ شکست ہوئی ہے, لیکن زیادہ تر سیٹوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی. اور جہاں پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی ہے وہاں بھی نہ متحدہ قومی موومنٹ ہے نہ جماعت اسلامی تحریک لبیک کو لوگوں نے ایک مذہبی سیاسی بنیاد پر. ویسے ایک معصومانہ سوال آپ سے کروں, آپ کی پیپلز پارٹی کی ایک جیت ہوئی ہے, وہ آپ لوگوں کی جیت یہ ہوئی ہے, آپ معافی مانگ رہے تھے سی ایم پنجاب سے مریم نواز صاحبہ سے, لیکن وفاقی وزراء سینئر اکابرین سر تسلیم خم ہاتھ پیر جوڑ کر صدر پاکستان کے پیروں میں آ گئے. یہ کیا جادو ہے یار اقبال بھائی, کچھ بتائیں نا اس جادو کے بارے میں. جی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں مسلم لیگ نون ایک الگ سیاسی جماعت ہے, پیپلز پارٹی ایک الگ سیاسی جماعت ہے. مسلم لیگ نون کو یہ بات پتہ ہے کہ جو ابھی فیڈرل گورنمنٹ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی حمایت رکھی ہے بغیر کسی شرط کے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں کوئی ٹاک ہوگی تو پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے, پیپلز پارٹی کا جو عہدیدار ہے, جو اپنی قیادت کے بارے میں نامناسب رویہ نامناسب بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے وہ تھوڑا کیش میں آیا. اور اگر سیاسی جماعتوں نے اس ماحول کو سیز فائر کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کی, ہمت کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں کوئی پیچھے نہیں ہوا, کوئی اوپر نہیں ہوا. اگین ایک بار ڈیموکریسی اس میں اسٹرانگ ہوئی ہے, ڈیموکریسی کو جو ہے ہم نے اس میں آگے بڑھایا ہے. اور اگر مسلم لیگ نون کی قیادت صدر پاکستان کے پاس آئی ہے بات کرنے کے لیے اور انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا تو ہم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک لاسٹ آپ سے, ایک بڑا اہم, ایک مہینے کے اندر سندھ میں آپ کے صوبے میں 2 بڑے صحافی قتل ہو گئے. کراچی سے امتیاز میر اور گھوٹکی سے طفیل صاحب کو گولیاں مار دی گئیں, لیکن سی ایم صاحب چل کر نہیں گئے, بلاول صاحب چل کر نہیں گئے کسی کے پاس. وجہ کیا؟ دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحافی چاہے سندھ میں ہو, پاکستان کے کسی اور صوبے میں ہو, دنیا میں کہیں ہو, اگر عوامی ایمبیسیڈر کو ہی مارا جائے گا تو پھر یہ ایوانوں تک باتیں کون لائے گا؟ ہے کہ میری بات مکمل ہونے دیں. جی 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 چلو. صحافی میں نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی ہو, پاکستان میں, صوبہ سندھ میں ہو, پنجاب میں ہو, کے پی بلوچستان میں کہیں بھی ہو, یا دنیا میں کہیں صحافت کر رہا ہو, جہاں جن علاقوں میں صحافت کرنا مشکل ہے وہاں پہ صحافی
اپنے فرائض جب انجام دیتے ہیں اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یقیناً ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. جہاں تک آپ نے 2 صحافیوں کی قتل کی بات کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس پر مذمت بھی کی, پاکستان پیپلز پارٹی کے بزرگان نے ان سے رابطے کیے, ان کی فیملی سے رابطے کیے, ان کی دعائیہ تقریبات میں شرکت کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امتیاز میر کی آپ نے بات کی تو امتیاز میر کے سوئم میں ان کے جنازے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بزرگان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بزرگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین صاحب کے جانے سے تو یقیناً وہ جب صوبہ سندھ میں ممکن ہے کہ چیئرمین یا سی ایم جائیں تو جن پر ایف آئی آر ہوئی ہے وہ گرفتار ہی ہو جائیں. دیکھیں یہ تو ایک الگ بحث ہے نا کہ سی ایم کے جانے سے گرفتاری ہوگی, ادروائز گرفتاری نہیں ہوگی. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے, اس ڈیبیٹ میں ہم ضرور جا سکتے ہیں, لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ سی ایم بلاول صاحب جائیں گے تو ہی ان کے قاتل گرفتار ہوں گے. تو یقیناً ان کی جو ناحق قتل ہوئے ان کے قاتل یقیناً گرفتار ہوں گے, چاہے وہ کسی کے کوئی جائے یا کوئی نہ جائے. تو دونوں صورت میں وہ جو قاتل ہیں انہوں نے گرفتار ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت دیا. اقبال صاحب نے اپنے قیمتی وقت دیا اور موقف دیا, اور یہ لمحہ فکریہ ہے. عوامی ایمبیسیڈرز کو اس طرح اگر مارا جائے گا تو پھر یہ باتیں, یہ عوامی ایشوز کون لے کر آئے گا آپ لوگوں, مطلب ان کی جان و مال محفوظ نہیں ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور پھر ہماری ایک سٹوری تھی کہ سندھ میں 2 صحافیوں کا قتل ہونا لمحہ فکریہ ہے, اور پھر اس سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے, چلو قتل ہو گیا, کسی نے اپنی خار نکالی, لیکن پھر اس کو پکڑے گا کون, ان کو کیفر کردار تک کون پہنچائے گا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کس لیول تک ہے. اور پھر اس پر کراچی, بڑے شہروں میں, ویسے تو امپلیمنٹ تو پورے سندھ میں, لیکن کراچی چونکہ معیشت کی ہب ہے اور یہاں پہ 4-5 کروڑ آبادی ہے, اور سر جی 30-40 ہزار روپے کے چالان اب ہوں گے. پہلے ہی پرچیز پاور نہیں ہے عوام میں سخت نہیں ہے, لیکن اگر اتنے بھاری جرمانے آپ رکھیں گے تو پھر عوام کہاں جائے گی. اشرف صاحب, ہو کیا رہی ہے؟ آپ جان و مال کا تحفظ کرتے نہیں ہیں, بیسک نیڈز آپ دیتے نہیں ہیں, صحت دیتے نہیں ہیں, پانی دیتے نہیں ہیں, چھت دیتے نہیں ہیں, لیکن وہ جو کپڑے پہنے تن پہ وہ اتارنے کے لیے بھی اب ریاست تیار ہے. چلے میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کل کی خبر ہے کہ سپٹمبر میں 698 موٹر سائیکلیں چھینی گئیں, 199 کاریں جو ہے سپٹمبر میں گئیں, 4,500 موبائل جو کہ رپورٹ ہوئے. پھر اس کے علاوہ کتنی جانیں چلی گئیں کراچی کی شہریوں کی, پورے سندھ کی تو بات نہیں ہے, کراچی کی ہی بات آن ریکارڈ آ رہی ہے. اور پھر ایک خبر یہ بھی تھی کہ جناح میں کل ایک آپریشن کے لیے سوشل میڈیا 2 سال کا ٹائم دیا اس کو. جی بالکل, میری بات آپ نے آگے بڑھا دی. تو ہم لوگ بہت پیچھے ہیں سماجی طور پہ, سوشلی ہماری جو ہے شعوری طور پہ. ہم ہاسپٹل والوں سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا, بولا ہاں ہمارے پاس فلو زیادہ ہے لوگوں کا, ہم کیا کریں. بالکل ہوگا, مانا جا سکتا ہے, لیکن وہ کیس جو تھا, وہ جو جس طرح کا وہ بیان کر رہا ہے, وہ ایمرجنسی والا کیس تھا. تو ایمرجنسی میں وہ اتنا لمبا ٹائم کا مطلب پھر کہاں جاتی ہے بات. وہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے کیسز ڈیلے ہوتے ہیں, پورے پاکستان کے ہاسپٹلوں میں ہو جاتا ہے, آپ کو ڈاکٹر بھی 1 ہفتے کے بعد کا ٹائم دیتا ہے, 2 ہفتے کے, لیکن ایمرجنسی میں وہ پھر ساری چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. اچھا, میں آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بھئی وہ لا اینڈ آرڈر کی جو بات کر رہے ہیں, تو یہ آج کی یا مطلب یہ کہ کوئی مہینوں کی خبریں تھوڑی ہیں. بھی پرچیوں والی بات آپ نے کہی ہے, تو یہ تو آپ دیکھ لیں, ہمارا اگر خدا نہ خواستہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے تو کہیں تھوڑا سا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کلچر کا حصہ ہے, ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے, مطلب ہم نے مان لیا. یہ دیکھیں, ابھی کوئی بات آتی ہے نا, تو میں کسی جماعت کی بات نہیں ہے, ہماری یہاں ٹرینڈ جو ہے وہ جو ہونا چاہیے نا, سماجی ہمارے قدرے جو ہیں نا ہماری, بہت ساری کمپرومائزز کی شکل میں نظر آتی ہیں. میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات کروں تو ایم کیو ایم سے پہلے کی بات, ایم کیو ایم کی بات, پھر اس کے بعد کی بات اور ابھی کی بات, تو یہ ہماری یہاں ترقی کی جو معیار ہے وہ شاید 4 بلڈنگیں بڑی بنا لیتے ہیں, ہم اس کو ترقی کہہ لیتے ہیں, یا پھر ہم کچھ تھوڑی بہت چیزیں ایسی نئی انوینٹ ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم ترقی کہہ لیتے ہیں. جو کہ آپ کا سٹیزن یہاں کا, جیسے ابھی آپ نے چالان کی بات کی نا, تو یہاں دیکھیں انکروچمنٹ ہے تو روڈ کہاں ہیں, جو روڈ ہیں یہ ترقیاتی ہو رہا ہے تو وہ ایکسٹینڈ پہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے آپ کا, جتنے بھی آپ کے راستے بن رہے ہیں یا جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور جو کچھ تھوڑے بہت روڈ بنتے بھی ہیں تو 1 بارش سے یا 2 بارش سے وہ بیچارے واپس
प्लेन हो जाते हैं अपनी जगह पे। आप अभी आए होंगे तो आपका 15 मिनट का 20 मिनट का रास्ता होगा तो आपको सवा घंटा 1 घंटा हमें लगा होगा। ट्रैफिक नहीं खत्म कर सके, घंटों लोग तो खड़े हुए हैं। अच्छा, अब ये चालान एक पॉजिटिविटी आती कि हम लोगों को पहले फैसिलेट करते, आप वाली बात, क्योंकि ये समाजी तौर पे तो हमें कहीं ना कहीं ये शऊर तो आना चाहिए ना। रास्ते जब प्रॉपर होंगे, सिग्नल सही होंगे, ट्रैफिक का निज़ाम आपका प्रॉपर आएगा। देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि 1-1 घंटा पौना घंटा लोग बेचारे ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं। वो अच्छा, अभी क्या है आपका ये मोटरसाइकिल पे जो सवारी है ना, वो आपको कितनी बीमारियां हाफिज नईम साहब कह रहे हैं ये सामने मुर्तज़ा वहाब है, पीछे वडेरा है, ठीक है? नहीं, ये अब ये तनकीद हम कितनी भी कर लें, अच्छा, ये वो ठीक कह रहे हैं। माइंडसेट नहीं, माइंडसेट असल में ये पॉलिसियां हमारी एक आदमी या एक शख्स की नहीं है ना। बोला यहाँ पे आप हमें ये वो देखें, सिंध के हम दूसरे कहते हैं- शहरों वाला आप निज़ाम ले आए, बोतार निज़ाम। नहीं, अब उसको हम सख्ती वाली बात या मजाक वाली बात कर लेते हैं। बात ये है कि इंडिविजुअल तौर पे किसी का इस तरह का होना, क्या हमारे बड़े लोगों को नहीं पता, इदारों को नहीं पता? सब इसी रास्ते से इसी तरह से गुजरते हैं। जज भी गुजरता है, आपके एजेंसी वाले भी गुजरते हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी सब ऐसे गुजरती गुजरते है, आपके साफी बरादरी भी गुजरती है, बिजनेसमैन भी गुजरता है, आम आदमी भी गुजरता है। तो जो तकलीफ है, तरक्याती काम चल रहे हैं, इस वजह से ये मसला नहीं वो इशू देखिए, मैं आपको बताऊं, वो आपका यूनिवर्सिटी रोड हो गया या 3-4 रोड ऐसे हैं जिन पे वाकई में काम हो रहा है, लेकिन वो भी डिले हो रहा है। अब वो जो भी इसकी वजूहात हो, मैं लाइट वे में बात अगर ये करूं तो मैं ये कहने पे हक बजानिब हूं कि पहले आप शहरियों को फैसिलेट तो करें, किस तरह से प्रॉपर इंक्रोचमेंट हमारे यहाँ कितनी है, लोगों के साथ ज्यादती कितनी है, तो इन चीज़ों को अगर ढंग से देखा जाए। अभी आप किसी भी मुल्क में चले जाएं पाकिस्तान से हटके, पहले क्या करते हैं कि अल्टरनेट रास्ते देते हैं, इसके बाद वहाँ पे काम शुरू होता है। हमारे यहाँ ये है ही नहीं, अप्रोच ही नहीं है। अहमद साहब, मरकजी मुस्लिम लीग ने जब इकबाल साहब लैंड हुए थे तो उन्होंने एक टॉन्ट भी किया था कि ये वो बैठे हैं कि जिनका कोई मैंडेट ही नहीं है। देखें, पहली बात तो यह है कि कराची का हर शहरी इस वक्त गवाही देगा। आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के बजाय कराची में निकल के देखें तो सही। मैं लोगों से पहले तो ये कह दिया करता था कि शारा फैसल से दाएं बाएं निकलें, अब तो एक बारिश ने ये भी बता दिया कि शारा फैसल की क्या सूरत है। मरकजी मुस्लिम लीग और क्यों दे जहां तक मैं अब उसके ऊपर आता हूं कि मरकजी मुस्लिम लीग तो अभी एक जमात बनी है और जिसने 2024 का पहला इलेक्शन लड़ा है। हम तो मैदान में आए हैं और हमने अवामी जद्दोजहद शुरू की है। हम इस वक्त मैदान में खड़े हैं। मैं सिर्फ अगर कराची की बात करूं तो मैं कहता हूं कि यार कराची के अंदर मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ के मसाइल क्या हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि मसाइल की लिस्ट बनाना मुश्किल है, ये देख लें इन्होंने दिया क्या है। और हम यही वजह है कि कराची का शहरी जो सबसे ज्यादा टैक्स भी देता है और उसके बाद उसको हर तरह की मसाइल का सामना भी इसको है। में बैठकर ये बातें अच्छी लगती है, कल आपको इख्तिदार मिलेगा, कल आप साजिद भाई हम क्या करें। सही बात है साजिद भाई। इस वक्त देखें एक बात है कि हम इस वक्त जिस चीज के ऊपर आके खड़े हुए हैं, अभी हमने अनाउंस किया है कि हमने कहा आओ संभालें कराची। ये कराची लावारिस शहर बन गया। यहाँ पे कैसे संभालेंगे आप? हाँ देखें, इसमें यह है कि कराची जो है ना, ये उंगलियां अलग अलग कुछ भी नहीं है, ये ताकत बनेगी, अवामी ताकत, और हम आवाम को लेकर आएंगे। अभी हमने 19 तारीख को अवामी ताकत कैसे बनाएंगे आप? वहां से आफाक भाई कहेंगे आ जाएं जी, मेरे महाजिर भाई इधर आ जाएं, फारूक भाई बोलेंगे वो मुत्तहिदा वाले जी इधर आ जाएं, पीपल्स पार्टी बोलेगी वो जी मलीर वाले इधर हो जाए। बात यह है कि एक मुट्ठी की बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं एक मुट्ठी की बात ये कर रहा हूं कि कराची के हर शहरी को कराची के लिए निकलना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जब कराची की बात आ रही है, मैं अभी इन्होंने क्या किया, आप अपने जवाबदेह हैं, क्या मंशूर है आपका, आप क्या करना चाहते हैं, लोग आपके रैली में, आपके इज्तिमात में क्यों शरीक हों? हम कराची की आवाज बने। हमने कराची के अंदर आते ही गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जो अपनी सरगर्मियां की हैं कि हमने जब यहाँ पे महंगाई के हवाले से हमारा पहला इशू था, हमने सिर्फ नारे नहीं लगाए बल्कि उसके साथ अवामी सहूलत, सस्ते बाजारों का एक जाल शुरू किया कि आवाम को रिलीफ मिले। हमने रमजान में, बकरा ईद के ऊपर बाकायदा इसकी अलग से कैंपेन शुरू की। हमने शहर को संवारने के लिए शजरकारी मुहिम का, बाकी चीजों का किया। अगली बात, ये जितने आप बता रहे हैं सहूलतें, ये अपने लोगों के लिए नहीं, शहरियों के लिए। अच्छा, शहरियों के लिए। और इस वक्त जब निकले हैं ना, अभी हमने हुकूक कराची मार्च का ऐलान किया है। औरंगी तक, औरंगी 19 तारीख को हम निकलेंगे, औरंगी से चलेंगे कोरंगी तक, पूरा कराची को हम इसमें लेके चलेंगे और मुख्तलिफ जगहों पे। कराची की सड़कें जाम तो नहीं कर देंगे? नहीं, सड़कें जाम करने आवाम तो वो कोई जा रहा होगा हॉस्पिटल, बोलेगा यार ये किसका मार्च है, मर गया हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में। ये भी एक रिकॉर्ड है,
یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ ہم جب شارع فیصل پہ بھی ہم لوگوں نے مارچ کیا نا، اینٹی مہنگائی مارچ، ہم نے شارع فیصل کو بلاک نہیں ہونے دیا. اور جب بھی ہم نکلے ہیں، چاہے وہ شارع قائدین تھی، وہ ایم اے جینا روڈ تھی، وہ کسی اور علاقے میں تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو حق دینا یہ زیادہ ضروری ہے. اگر ہم ان کا راستہ روکیں گے پھر کام نہیں آگے بڑھے گا. اشرف صاحب، ان کی بازاریں کوئی مرکزی مسلم لیگ آپ کو نظر آئی کراچی میں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایفرٹس اپنی کر رہے ہیں. دیکھیں سچی بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ اب جماعت اسلامی یہاں کرتی ہے تو کوئی ہزاروں میں مجمع لگا لیتی ہے. اس طرح سے کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کی کچھ سے ہے تو مجموعی طور پہ کچھ نظر آگے فیوچر دیکھ رہے ہیں ان کا. یہ ان کی کوشش ہے، مطلب اس کو اگر پوزیٹیوٹی کے ساتھ دیکھا جائے تو اچھی کوشش ہے کہ سوچ اچھی ہے نا، لیکن عملاً ہم سب جو ہے نا کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ میں ہوتے ہیں. معاف کیجئے گا، یہ میں سب دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ سیٹلمنٹ میں نہیں ہیں. ایسا نہیں دیکھیں. اچھا پوچھ لیتے ہیں آپ سیٹلمنٹ میں؟ ایسا نہیں ہے کہ میں بلیم دے رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ بہت سی جماعتیں ہیں وہ اقتدار کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتی ہیں اپنی سے کا وزن بڑھانے کے لیے. اچھا اب کیونکہ پروگریس ہے نا تو کسی نے یہ اچھی سوچ ہے کہ آپ اگر درختوں کے لیے آپ تھوڑا سا ایک مہم چلا دیتے ہیں یا مہنگائی کے خلاف تو یہ پوزیٹیوٹی والے کام ہے، کرنے چاہیے. اور اس میں ہر شہری کو اپنی انڈیویجول اپنے ذمہ داری ہے، وہ بھی اپنے طور پہ دیکھے. لیکن جو اس کے ایفیکٹس ہیں نا مجموعی طور پہ ہمارے ساتھ یہ رہا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ میں آ جاتے ہیں. یہ کسی ایک شخص یا کسی ایک جماعت کے لیے بات نہیں ہے. چلے میں ایک کیٹیگری میں صرف ایک جملہ کہوں گا. اشرف بھائی کا بہت شکریہ، انہوں نے بڑی مثبت اور اچھی بات ہمارے حوالے سے کی. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی ہمارا 2 سال مرکزی مسلم لیگ کا الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو کر میدان میں آنا، اور اس 2 سال کے اندر ہمیں یہاں ڈمپر مافیا کے خلاف، کے الیکٹرک کے خلاف، کراچی سے سکھر تک ہمارا حقوق سندھ مارچ، اور وہ سارا سندھ حکومت کے خلاف، اور جہاں پہ جن ایشوز کے بات کرنی چاہیے وہاں کھڑی ہونے کا 2 سال کا اس دورانیے کو دیکھیں. اور اس کے بعد ہمارے اس کام کے ساتھ ایک سوال ویسے پوچھنا نہیں چاہیے یا پوچھنا چاہیے جان کی امان پاؤں. مجھے کسی نے کہا یار یہ مرکزی مسلم لیگ والے ماشاءاللہ سنت رسول سب کو رکھنی چاہیے، یہ کوئی جہادی تنظیم ہے کیا؟ دیکھیں اس میں تو ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کیونکہ عوام کی جماعت ہے، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہر ایک لوگ موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ابھی جب تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، اشرف بھائی نے غزہ کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں پہ ظلم ہوگا تو ہر ایک کو جہاد کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، پاکستان میں آواز اٹھائی ہے، وہاں جانا ممکن ہی نہیں ہے. اور جو چلے گئے نا بزرگ ہمارے وہ واپس آ گئے، خالی ہاتھ آ گئے. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ بتاؤں کہ یہ سنت رسول ہے، یہ بڑی محترم بات ہے، رکھنی چاہیے. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اس کو اس بات سے نہیں ہے اس کا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا کہنے والے کہہ جاتے ہیں نا محمد صاحب، وہ بات اور ہم تو وہ کہنے والوں کی بات آ کے یہاں بتائیں گے نا ان کو، ساتھ بیٹھا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے ہمارے لیے فیلنگز کیا کیا آ رہی ہیں. نہیں یہ فیلنگز اس سے اس کی نہیں ہے نسبت. بات ساری یہ ہے کہ ہمارا جو جذبہ ایمانی ہے وہ اس میں سچی بات یہ ہے کہ ہم پوری وہ بات کریں جو سچ اور صحیح ہو، اور وہ ہم سب پہ لازم ہے. اب لیکن سیٹلمنٹ ہے ہمارے یہاں سارے. میں بہت سی چیزوں کے لیے ان کی بات نہیں کر رہا، میں مجموعی بات کروں. خدا نہ خواستہ ان کے اصل میں جو بھی آدمی یہاں کام کر رہا ہے نا کہیں نہ کہیں وہ ایک جگہ پہ آ کے وہ اپنے معاملات کو کہیں نہ کہیں وہ سیکیور مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے. چلے جی، اسی امید کے ساتھ میرا مشاہدہ آباد رہا. مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ.